السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حلیۃ طالب العلم کا آج ہمارا 19واں سیشن ہے، 19th سیشن میں آج ہم انشاءاللہ اپنا ففتھ چیپٹر ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، جو الفصل الخامس یعنی 5ویں فصل جو ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جن مینرز کا یا جن پوائنٹس کا ذکر کیا خاص طور پہ اس میں علم کی تحریری حفاظت یعنی ٹو پرزرو نالج تھرو رائٹنگ، اور اسی طریقے سے اپنی یادداشت کی جو ہے اس کی حفاظت کرنا، اینڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ ناٹ فرگیٹنگ، اور تذکیر اور ریپیٹیشن یا ریوائزنگ اس کو ہم نے خاص طور پہ ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سیشن میں اپنے 5th چیپٹر کو مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد یعنی یادداشت کی نگہداشت کے بعد یعنی اپنی میموری کی یا جو چیزیں لرن کی ہوئی ہیں جو میمورائزڈ ہیں ان کی پرزرویشن کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ تفقہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اگلا جو مینر وہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے اصول سے فروع کے استنباط کے ذریعے تفقہ۔ اب اس کا مطلب کیا، میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آسان الفاظ میں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تفقہ جو ہے، جو فہم ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، اس کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کیا ذکر کیا ہے، تو آئیے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس خاص طور پہ پوائنٹ میں یا اس سیکشن میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دین میں یا ایک طالب علم کے لیے ریلیجس سائنسز کی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یا فقہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، تفقہ کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے نالج، علم حاصل کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور یعنی فہم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور جب انسان فہم اور انڈرسٹینڈنگ پر بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، ریفلیکشن کرتا ہے، تو اس کے بعد انسان کو تفقہ یا گہرا فہم جس کو ہم کہتے ہیں وہ حاصل ہوتا ہے، جہاں پہ انسان کیا کرتا ہے کہ مسائل جو ہیں مختلف جو پیش آمدہ پرابلمز ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، ان کے حوالے سے جو گائیڈنسز ہیں خاص طور پہ شرعی، اس کو ڈٹرمن کرتا ہے، شرعی پرنسپل سے ان کو ڈرائیو کرتا ہے۔ اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو مصنف رحمہ اللہ ظاہر اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تفقہ کیا ہے، اس کو ذرا ایکسپلین ہم کرتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تفقہ کہتے ہیں طلب الفقہ، یعنی انڈرسٹینڈنگ کو ایکوائر کرنا، گہرے فہم کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ والفقہ لیس العلم، فقہ جو ہے وہ علم نہیں ہے، یعنی فقہ اور علم میں فرق ہے۔ کیوں؟ بل ہوا ادراک اسرار الشریعہ، وہ کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے بیسکلی شریعت یا اسلامک جو لا ہے یا اسلامک ٹیچنگز ہیں، قرآن اور سنت جو ہے اس کی تعلیمات ہیں، ان کے اسرار، ان کے سیکرٹس یا ان کی انر ڈائمنشنز کا نام فقہ ہے، یعنی ان کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، ان کا گہرا فہم، اس کے اسرار، اس کی حکمتیں، ان کی وزڈمز، ان کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ وَكَم مِّن إِنسَانٍ عِندَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِفَقِيهٍ۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کے پاس نالج بہت ہوتی ہے، انفارمیشن بہت ہوتی ہے، ان کو فگرز بہت یاد ہوتے ہیں، لیکن ان کو گہرا فہم یا انڈرسٹینڈنگ ایز سچ نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو جامعہ ترمذی کی ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس انسان کا، اس شخص کے چہرے کو پر نور کرے، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو، اس کا چہرے کے اوپر ایک روشنی اور ایک فریشنس آئے، یہ اللہ کے رسول اس کے دعا دے رہے ہیں۔ من سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، فوعاہا، اس کو خوب غور سے اور توجہ سے سنا، وحفظہا، اس کو پریزرو کیا، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ کیا، وبلغہا، اور اس کے بعد اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا یا اس کی بیان کر دیا۔ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کو ڈیلیور کرنے والے سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ زیادہ بینیفٹ اٹھا لیتا ہے۔ ان ادر ورڈز بعض اوقات جو چیز ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے، جو بندہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، لیکچر دینے والا ہے یا نالج کو آگے پھیلا رہا ہوتا ہے، اس کی بیان تبیین کر رہا ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا سننے والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اپنے استاد سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ایک انسان کی ذہنی کیپیسٹی، کوگنیٹیو ایبلٹیز یا نمبر آف ادر ریزنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ چیز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دعا دی اس شخص کو جو اللہ کے دین کو سنتا ہے، غور و فکر سے سمجھتا ہے، اس کے بعد اس کو آگے تک لوگوں تک بیان کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے،
تو اس کو آگے تک لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر سننے والے بعض اوقات اس ڈیلیور کیے گئے کانٹینٹ سے بہت زیادہ کچھ ڈرائیو کر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ فقہ جو ہے یا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو سمجھنا اور اس کو آگے پہنچانا، اور پھر سننے والے کا اس میں سے مختلف جیمز کو ڈرائیو کرنا یا اس میں سے بینیفٹس کو ڈرائیو کرنا، اس کی اہمیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی۔ تو اللہ کے رسول کی اس شخص کے لیے دعا ہے، یعنی اٹس اے پریز ورتھی ایکشن ان اسلام۔ اور ظاہر ہے جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فقہ جو ہے دین کا جو گہرا فہم ہے وہ بیسیکلی علم کی اگلا سٹیپ یا اگلا درجہ ہے۔ سب سے پہلے علم ہے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر فہم ہے، پھر تفکر ہے، پھر تفقہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو فہم حاصل ہوتا ہے، پھر فہم پر آپ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، تو پھر آپ کو تفقہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آبویسلی وہ بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی کسی سائنس کی، اس کو فہم نہیں مل سکتا، رائٹ؟ اور ظاہر ہے جو بندہ غور و فکر نہیں کرتا، جو بندہ جس کے پاس فہم نہیں ہے، جس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے غور و فکر نہیں کر سکتا، اور جو بندہ غور و فکر نہیں کرتا ظاہر ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ ڈیپ جو گہرا فہم ہے، تفقہ ہے، شریعت کے جو سیکرٹس ہیں یا انر ڈائمنشنز ہیں ان کا بعض اوقات یا اکثر اوقات نہیں پتہ چلتا۔ تو اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو ہے وہ ان ریلیجس سائنسز کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے وہ بہت سی ایگزامپلز بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ امام احمد اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس گئے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک رات کے اندر ایک چھوٹی سی حدیث یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث سے انہوں نے کئی مسائل رات کو پوری رات لگا کے انہوں نے جو ہے ڈٹرمن کیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے کئی اسکالرز جیسے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم الجوزیہ، انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، بہت تھوڑی تھوڑی احادیث یا تھوڑے تھوڑے کانٹینٹ سے بہت سے مسئلے انہوں نے ڈرائیو کیے۔ تو یہ ان کا فہم، یہ تفقہ، یہ گہرا فکر، تدبر اور غور و فکر کا نتیجہ اور یہ اس کے ثمرات تھے۔ تو اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس آف نالج کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو خاص طور پہ جو گہرا فہم ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو جو ہے اہمیت دیں، اس پہ ٹائم لگائیں، اس کے لیے ایفرٹ کریں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اسٹوڈنٹس آف نالج کو اسی سے متعلق ایک اور چیز بیان کرتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں، اس کی تلقین کرتے ہیں کہ اصول اور اصول سے فروع جو ہے یہ مسائل ہیں ان کو استنباط کریں اور ان کی تخریج کریں، یا فروع کی اصول پر تطبیق کریں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اپنے آپ کو ٹرین کریں، مشق کریں، پریکٹس کریں کہ جو پرنسپلز ہیں شریعت کے ان میں سے کس طریقے سے مسائل نکالے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین نے کلیئرلی ہر چیز کو تو مینشن نہیں کیا، ہمارے دین نے پرنسپلز بیان کیے۔ ہمارے دین کی جو اپروچ ہے وہ پرنسپل بیسڈ اپروچ ہے۔ ہمارا دین ایک پیٹی ڈیٹیلز کے اندر نہیں جاتا۔ ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں تھیں اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل میں وضاحت کر دی، لیکن بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، جو نئے نئے مسائل ہیں، ود دا چینجز آف ٹائم آپ کو کئی ایسی چیزیں ملتی ہیں ظاہر ہے جو آپ کو شاید دین کے اندر کلیئرلی ان کے آنسرز نہ مل جائیں، تو پھر ان کے جوابات کہاں سے ملیں گے؟ ظاہر ہے ہمارے دین کے جو علماء ہیں وہ ان پرنسپلز کو استعمال کرتے ہوئے، دینی پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہوئے ان میں سے وہ مسائل ان کی جو ہے اس کے حوالے سے شرعی گائیڈنس ہے اس کو جو ہے ڈٹرمن کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اسٹوڈنٹس آف نالج کو بھی خاص طور پہ اس کی تلقین کرتے ہیں کہ اس کی پریکٹس کریں، اپنے اساتذہ کی موجودگی میں خاص طور پہ اپنے اساتذہ کی گائیڈنس کے اندر اس چیز کو ایکوائر کریں اور اس سے بینیفٹ حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اساتذہ کی گائیڈنس میں ضرور حاصل کریں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی کسی مسئلے کو اخذ کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دیکھیں کہ وہ جو مسئلہ میں نے اخذ کیا ہے یا جو میں نے نئی گائیڈنس یا شریعت کے جو نیا مسئلہ میرے سامنے پیش آیا ہے اس حوالے سے جو ریلیجس گائیڈنس ہے کیا وہ شریعت کے عمومی پرنسپلز سے الائن کرتی ہے یا اسے سنکرنائز کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اسے ہارمنائز کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ یہ چیز ضرور سمجھنے والی ہے۔ اس کی مثال کیا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی باتیں یا ایسی چیزیں یا ایسے کام نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم کام کر لو تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کریں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بھی بلند کر دیں اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان کی کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ
ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، یعنی ایسے سرکمسٹانسز یا ایسی سچویشنز جہاں پہ وضو کرنا مشکل ہے، اس کے باوجود وضو کو اچھی طرح اور پوری طرح مکمل کمال طریقے سے اس کو ادا کرنا یا اس کو آبزرو کرنا یا اس کو کرنا۔ اب اس کی پریکٹیکل مثال کیا ہے؟ اس کی پریکٹیکل مثال عام طور پہ اپلائی ہوتی ہے سردیوں میں، کہ جب انسان کو سردی لگ رہی ہے، ظاہر ہے صبح صبح اٹھا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ٹھنڈے پانی میں اس نے وضو کرنا ہے۔ تو اب اس کے بعد ٹھنڈا پانی ہے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر وہ اچھا وضو کرے گا ٹھنڈے پانی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اب کوئی بندہ یا کوئی اسٹوڈنٹ آف نالج یہ حدیث صحیح مسلم کی اٹھائے، اس کو پڑھے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ فار ایگزامپل ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ اس کے پاس گرم پانی بھی ہے اور ٹھنڈا پانی بھی ہے، تو وہ کہے کہ چونکہ یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ناگواری کنڈیشن میں، یعنی انفیوریبل سرکمسٹانسز کے اندر اچھا وضو کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایون دو میرے پاس گرم پانی موجود ہے، میں ٹھنڈے پانی سے جان بوجھ کے وضو کرتا ہوں۔ تو اب وہ اس حدیث سے یہ چیز ڈرائیو کرے کہ گرم پانی کی موجودگی کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اچھا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو ابن عثیمین کہتے ہیں تمام علماء کا اس بارے میں اجماع ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس گرم پانی موجود ہے اور ایک طرف ٹھنڈا پانی موجود ہے، آپ کے پاس آپشن موجود ہے، تو آپ کو ضروری ہے، اور تمام علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ گرم پانی سے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے۔ یہ جو حدیث ہے یہ خاص طور پہ اس سچویشن میں ہے جب آپ کے پاس انفیوریبل سرکمسٹانسز ہیں، یو ڈونٹ ہیو ہاٹ واٹر یا پھر وارم واٹر اویلیبل فار یو، آپ کے پاس وہ گرم پانی موجود نہیں ہے۔ تو آبویسلی جب گرم پانی موجود نہیں ہے تو اس وقت آپ ظاہر یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور آپ کے جو ہے درجات کو بلند کریں گے۔ تو اب کوئی اسٹوڈنٹ آف نالج اس سے یہ ڈرائیو کرے تو اب یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کے عمومی پرنسپلز یا عام شریعت کا جو ڈھانچہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے، یہ اس میں یہ چیز فٹ نہیں ہوتی، یہ چیز اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ ہمارا دین جو ہے اس کا پرنسپل سمپل سا یہ ہے کہ ہمارا دین آسانی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اسی طریقے سے بہت سی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی یا پھر یعنی بے جا سختی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو شریعت کے جنرل پرنسپلس کو اگر آپ دیکھیں یا قواعد کو دیکھیں تو یہ چیز اس میں فٹ نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ ضروری ہے، اور مصنف رحمہ اللہ بھی، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حاصل کرے، گہرا فہم حاصل کرے۔ گہرا فہم کے ساتھ اسی طریقے سے مسائل کو، جو نئے سرکمسٹانسز ہیں، نئے ایشوز ہیں، نیولی ریزڈ ایشوز ہیں جن کو ہم فقہ المنازل کہتے ہیں، اس کے اندر کیا کریں آپ کہ آپ اس کے اندر ضرور پرنسپلز کے اندر سے مسائل، یہ جو گائیڈنس ہے ریلیجس گائیڈنس، اس کو ڈٹرمن کریں، لیکن میک شور کریں کہ وہ گائیڈنس جو ہے شریعت کے عمومی ڈھانچے یا پرنسپلز کے عین مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ اور ظاہرہ یہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اپنے اساتذہ جو ہے ان کی گائیڈنس میں یہ کام کریں۔ تو اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ اس پر آپ پریکٹس کریں اساتذہ کی گائیڈنس کے اندر، اور دوسرے پرنسپلز کو بھی سامنے رکھیں، اس بارے میں جلدی نہ کریں، تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ گہرا فہم دین کا آپ کو حاصل ہوگا، اور آپ کی پریکٹس ہوگی کہ آپ جس طریقے سے افتاء، کیونکہ افتاء کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، نئے مسائل جو پیش ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو آبویسلی جب آپ یہ پریکٹس کریں گے، پرنسپلز کو سامنے رکھیں گے اساتذہ کی گائیڈنس میں، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز علم کا ایک فہم، ایک تفقہ، آپ علمی نئے درجات کے اندر، علم کے اندر آپ مزید ڈیپتھ میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اگلی بات کا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانا علم کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ علم کے حصول کے وقت اپنے اللہ سے لو لگائیں، اپنے اللہ پہ ڈیپینڈ کریں، کیونکہ دیکھیں ہر سائنس ہر بندے کے لیے فیوریبل اور ایزی نہیں ہوتی۔ ہمارے کلاسیکل اسکالرز نے، ایون کئی ہمارے اسکالرز تھے جن کی ایون ایگزامپلس مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن الصلاح، بہت بڑے امام ہیں، اصول حدیث کی ان کی کتاب مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی منطق کے حوالے سے، لاجک کے حوالے سے کہا کہ میں اس کے اندر اتنا اچھا نہیں ہوں۔ دے ایڈمیٹڈ کہ میں اس کے اندر یہ سائنس جو ہے میرے مزاج کے مطابق نہیں، میرا ٹیمپرمنٹ کے ساتھ یہ چیز نہیں، یعنی میں اس کو نہیں ہضم کر پاتا، یہ کنسیو کر پاتا۔
اسی طریقے سے امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کے بارے میں یہ بات کی، میتھس کے میتھمیٹکس کے بارے میں کہا کہ میں اس میں اچھا نہیں ہوں. اسی طریقے سے امام غزالی اور اس طریقے سے دیگر لوگوں نے نحو کے بارے میں اور علم الحدیث کے بارے میں کہا کہ ہم اس میں اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم فقہ وغیرہ میں اچھے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمارا جو ہے ہماری ویکنیس موجود ہے. they would admit that because obviously knowledge کا there are different types of sciences. ہر سائنس کے لیے آپ کو ایک ڈفرنٹ ٹیمپرامنٹ چاہیے ہوتا ہے. ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ ایک سائنس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. تو اس میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ چیز ایکسیپٹ کریں، ایڈمٹ کریں کہ یو کین ناٹ بی گڈ ان ایوری تھنگ، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی سائنس کو حاصل کر رہے ہیں اور آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے، دین یو ڈیپینڈ اپان اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس حوالے سے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں کسی آیت کی تفسیر میں پھنس جاتا، مجھے مشکل لگتی، مجھے سمجھ نہ آتی کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت کا، اور بہت سے علماء کی اقوال اور مفسرین کی باتیں سنتا، مجھے کوئی کنکلوژن تک نہ پہنچ پاتا، تو پھر میں یہ دعا کرتا، یا اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی، اے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھانے والی ذات، علمنی مجھے بھی سکھا. یعنی جس اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا، جیسے وعلم آدم الاسماء، ٹھیک ہے نا، تو جس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کو اللہ نے سکھایا، اللہ مجھے بھی سکھا. وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي، اے حضرت سلیمان کو فہم عطا کرنے والے مجھے بھی فہم عطا کر. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو فہم عطا کیا. تو اللہ کی طرف سے ڈیپ فہم اور گہرا فہم اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. سو وی نیڈ ٹو ایکچولی ریلائی اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور صحیح جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. وہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے وہ نہیں ملتی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال نہ ہو. تیسری چیز جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں وہ علمی دیانت کا ذکر کرتا ہے، یعنی ایک ایکڈیمک انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں. علمی دیانت از این ایکڈیمک انٹیگریٹی. ایکڈیمک انٹیگریٹی کا مطلب کیا؟ اس میں خاص طور پہ دو چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ آتی ہے جو ہمارے اسلاف نے بہت زیادہ، ہمارے کلاسیکل اسکالرز نے اور ہمارے ایکڈیمکس نے جس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، وہ یہ ہے کہ قول کی نسبت قائل کی طرف کی جائے. کیا مطلب ہے؟ کہ جس بندے نے کوئی بات کی ہے، جب بھی آپ اس بات کو پریزنٹ کریں تو اس بندے کی طرف اس سٹیٹمنٹ کو ریفر کریں، بتائیں کہ جی یہ بات میری ذاتی نہیں ہے، یہ میں نے فلاں سے سنی ہے، یہ فلاں نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اس کی طرف بیسیکلی نسبت کرنا، یعنی قول کی نسبت قائل کی طرف کرنا، کہنے والے کی طرف، یعنی اسٹیٹمنٹ یا ورڈ یا اسپیچ کی جو ریفرنس ہے اس کے جو اصل میں بولنے والا ہے، اسپیکر ہے، اس کی طرف کرنا، یہ ایکڈیمک انٹیگریٹی میں سے ہے، یہ علمی دیانت ہے. ہم میں سے ہم دیکھیں، آپ بہت زیادہ فیس بک یا واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا پہ کیا کرتے ہیں، کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اپنی طرف سے اپنی بنا کے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نام بھی نہیں لگاتے ہیں، نہ کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عام طور پہ کیا جاتا ہے، یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے یہ میری اسٹیٹمنٹ ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے پیجز چلا رہے ہوتے ہیں، جو ایون کئی داعیز جو یہ کام کرتے ہیں، دے جسٹ ٹیک اسٹف فرام ڈفرنٹ پلیسز اور اس کے بعد آگے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کیا سمجھدار ہے، کیا وائز آدمی ہے. لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں اس بات سے، حالانکہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہوتی، انہوں نے کسی اور جگہ سے لی ہوتی ہے. سو ایکڈیمک انٹیگریٹی جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کی نسبت جو اصل کہنے والا ہے اس کی طرف کہیں. اس حوالے سے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت سے اقوال ہیں، بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ، امام سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ ان نسبت الفائدۃ الی مفیدها من الصدق فی العلم وشکرہ، کہ کسی فائدے کا کوئی بینیفٹ، کوئی ایکڈیمک بینیفٹ، کوئی پوائنٹ آپ اس کی نسبت کرنا، اس کا ریفرنس کرنا جو کہنے والا ہے اس کی طرف، یہ الصدقی، یہ سچائی میں سے ہے. فی العلمی، علم کی، یعنی یہ علمی سچائی میں سے ہے اور اس کے شکر میں سے ہے. یعنی یو آر بینگ گریٹفل ٹو دیٹ انڈیویجول ہو ہیز سیڈ دس اسٹیٹمنٹ، اور یہ سچائی میں سے ہے. دس از ٹروتھفلنس، یہ ٹروتھفلنس بھی ہے، اور دس از یو آر بینگ گریٹفل ٹو دیٹ انڈیویجول ہو ایکچولی سیڈ دس اسٹیٹمنٹ. آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اٹس فرام دی اپریسیشن، کہ جب آپ اس بندے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وَأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْكِذْبِ فِي الْعِلْمِ وَكُفْرِهِ، اسی طریقے سے اس کے بارے میں خاموش رہنا، چپ کر کے نہ کسی کو بتانا نہ کہ یہ کس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جھوٹ میں سے ہے، اور اسی طریقے سے یہ جھوٹ میں اور ناشکری میں سے ہے، کہ یو آر ناٹ ریڈی ٹو گیو دا کریڈٹ ٹو دیٹ انڈیویجول ہو ایکچولی سیڈ دس اسٹیٹمنٹ. تو اس حوالے سے ہمارے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ، مصنف رحمہ اللہ اور اس طریقے سے ہمارے جو اسلاف تھے وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا کرتے تھے. کچھ چیزیں ایسی مستثنائی ہیں یہاں پہ، کچھ استثناءات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کسی کو کوئی اسپیچ جو ہے کوٹ کریں، یو ہیو ٹو گیو دیٹ انڈیویجول، آپ کو اس بندے کا نام لینا ضروری ہے. اٹس ناٹ نیسسری، ناٹ آل دا ٹائم.
آف کورس سم ٹائمز یو ہیو ٹو، یعنی موسٹ آف دا ٹائمز یو ہیو ٹو، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں پہ اگر آپ نہ بھی کریں تو اس کی اجازت ہے. اور وہ کون سے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں؟ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ آبویسلی اگر کوئی حکمت ہو، کوئی وزڈم ہو نام نہ لینا، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی انڈیویجول کے بارے میں لوگوں کے ہاں نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں اس کے خلاف، یا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یا پھر لوگوں کے ہاں وہ بندہ اتنا معروف نہیں ہوتا، یا لوگ جو ہیں اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ اس پہ ریلائی نہیں کرتے، تو اس کی کوئی اچھی بات ہو. آبویسلی ایک بندہ ہمیشہ 100% برا تو نہیں ہو سکتا، اس سے اچھی چیزیں بھی نکل سکتی ہیں. تو اب آپ اس کو کوٹ کریں گے تو آبویسلی لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ تو بندہ برا ہے، یہ بندہ فلاں ہے، اس کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی موجود ہے. تو آبویسلی لوگ اس اچھی بات کو نظر انداز کریں گے، اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے. تو بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی قطعاً نہیں ہے کہ اب آپ اپنے نام سے لگا لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ اسے کہہ دیں، فار ایگزامپل آپ کہہ دیں کہ کسی بندے نے یہ بات کہی، یا یہ بات مشہور ہے یا معروف ہے یا منقول ہے یا ذکر کیا گیا یا کہا جاتا ہے، کوئی اس طرح کر کے نا، جسٹ ٹو ایکسپلین، جسٹ ٹو بی آنیسٹ کہ دس از ناٹ یور ورڈس، ٹھیک ہے نا، دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو کاپیڈ فرام سم ون ایلس. دوسری ایکسیپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو خود پتہ ہی نہیں ہے کس بندے کی اسٹیٹمنٹ ہے، فارورڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے لیکن آپ کی نہیں ہے، تو آبویسلی اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کی اسٹیٹمنٹ ہے، تو یو کین ناٹ آبویسلی مینشن دا نیم، یو کین ناٹ گیو دا کریڈٹس. تو اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میں نے کہیں سے نقل کی ہوئی ہے، یہ روایت کی گئی بات ہے. تو پہلی چیز تو ایکیڈیمک انٹیگریٹی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کی کوئی کوٹ لی ہے، اسٹیٹمنٹ لی ہے، تو اس کو جس بندے کے ڈیو کریڈٹس ہیں وہ ضرور دیں، ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسری چیز اس میں اندر یہ بھی آتی ہے کہ باتوں کو چھپائیں نہ، ٹھیک ہے، یعنی علم کو چھپانا، کتمان علم جسے ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا دین نے ہمیں منع کیا ہے. اور کتمان علم کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کو علم بتانا چاہیے، جہاں پہ ضروری تھا کہ آپ علم بتائیں، وہاں پہ یعنی جو گائیڈنس دیں لوگوں کو، وہاں پہ اگر آپ نہیں بتاتے تو اس کو کہتے ہیں کتمان علم. اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ کے رسول قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، اس میں سے جو ہم نے نازل کیا، من البینات، فرام دی ایویڈنسز، فرام دلیلوں میں سے، والہدی اور گائیڈنس میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو بہت واضح کر دیا، بیان کر دیا، فی الکتابی، کتاب میں، اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. ان ادر ورڈز کہ وہ بندے جو کہ قرآن مجید یا پھر ریلیجس گائیڈنس یا وحی یا ریولیشن کو چھپاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کو واضح کیا ہے، لوگوں کے لیے بھیجا ہے، وہ اس کو جان بوجھ کے چھپاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی بھی اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کی بھی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من سئل عن علم فکتمہ، وہ شخص جس کو کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا، کوئی کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا، اس کو پتا تھا، اس نے اس کو چھپا لیا، الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائیں گے، آگ کی لگام، علیہ باللہ. تو یہ چیز جو ہے ہمارے شریعت میں بہت خاص طور پہ اس بات پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ اس کو چھپائیں نہ. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ہر چیز لوگوں کو بتا نہیں سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ بیکاز آبویسلی کہ آپ لوگوں کو بعض اوقات کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، اور اگر آپ وہ بتائیں تو لوگ اس میں فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ بات کرو جو لوگ سمجھ سکتے ہیں. اور اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہ بات کرو جو لوگوں کو انڈرسٹینڈ، سمجھ آ سکتی ہے، ان کے علم کے مطابق بات کرو، ٹھیک ہے. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ کو جھٹلایا جائے اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جب لوگوں کو وہ بات سمجھ نہ آئے تو لوگ فتنے کا شکار ہو جائیں، اور لوگ کیا کریں، ان رسپانس میں اس بات کو سمجھنے کے بجائے اللہ اور اس کو رسول کو نگیٹ کر دیں اور کہہ دیں یہ تو بات ہی بکواس ہے، الیاذ باللہ، یہ کفر بولنا شروع کر دیں. تو لوگوں سے وہ بات کرو، لوگوں کے سامنے وہ چیزیں رکھو جو لوگ جس کو سمجھ کر سکیں، جس کو ہضم کر سکیں، جس کو وہ کنسیو کر سکیں، جس کو وہ ڈائجسٹ کر سکیں. تو یہ بھی موجود ہے. اب ان دونوں حدیثوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو what is the actual answer, what you must do. کیا اگر آپ کو یہاں پہ اگر کوئی بندہ لوگوں کے سامنے وہ بات نہیں کرتا جو لوگوں نہیں سمجھ آتی، تو کیا یہ کتمان علم میں سے، علم کے چھپانے میں سے آتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی اس بندے کے لیے؟ نہیں. اس حوالے سے امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت اس کا جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان العالم اذا قصد کتمان العلم عصا، کہ ایک شخص اگر ایک عالم دین اگر اس نے اس نیت کے ساتھ کوئی چیز چھپائی
کہ میں نے چھپانی ہے, لوگوں کو نہیں بتانا. کیوں؟ نقصان ہوگا, میرا مذہب اس کے مخالف ہے, یا لوگوں کو حق پتہ چل جائے گا, یا پھر اس سے کوئی مجھے بینیفٹ نہیں ہوگا, یا کچھ چیزیں ایسے. عصا, اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے. وَإِذَا لَمْ يَقْصُدْهُ, اگر اس نے قصد نہ کیا, اس کی انٹینشن نہیں تھی. یعنی اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جب کسی بارے میں لیکچر دے رہا ہو تو اس کو ساری چیزیں وہ بیان کرے. There are numerous things that we cannot tell. لم يلزمه التبلیغ اذا عرف انه مع غیره, خاص طور پہ جب کہ اس کو پتا ہو کہ یہ چیزیں تو لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے, یا پھر یہ وہ وقت نہیں ہے بتانے کا, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے فار ایگزامپل بتانے کا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک سوال کیا آپ سے, آپ کا ٹاپک کوئی اور ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی عام سی بات ہے, لوگوں نے پوچھ لی, اور آپ کہیں کہ یار فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ٹاپک میرا نہیں ہے, یہ ٹاپک سے ریلیونٹ ہے فار ایگزامپل. یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھا رہے ہیں, فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کوئی ایڈوانس کویسچن کر لیتا ہے, تو آپ اس کو ابھی جواب نہیں دیتے اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, یا ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, ابھی آپ بس یہاں تک رہو, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلو. تو اس طرح کی کوئی انٹینشن ہو تب وہ جائز ہے. لیکن وَأَمَّا مَنْ سُئِلَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّبْلِيغ, لیکن اگر کوئی سوال کر لے اور سوال ہو بھی ریلیونٹ, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن لوگوں نے پھر بھی کسی نے سوال کر لیا, تو پھر اب آپ کو جواب دینا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ جواب نہیں دیں گے پھر یہ کتمان میں آ جائے گا. سو آنسر دا کویسچن, بٹ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ایگزیکٹلی ایکڈیمک آنسر, یا کوئی ایسا جواب دینا جس میں آپ سمجھیں کہ جی جو اصل میں یعنی وہ جو چیز ہے جس لیول پہ وہ, یعنی جو اصل میں اس کا حق ہے وہ ادا کر دیں, ناٹ نیسسریلی. تو ان ادر ورڈس, خاص طور پہ کتمان علم کب ہوتا ہے, علم کا چھپانا کب ہوتا ہے, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو, کسی نالج کو تب چھپاتے ہیں جب اس کا ظاہر کرنا یا اس کا ایکسپلینیشن, اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہو, لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہو, پھر بھی آپ چھپا جاتے ہیں ڈیو ٹو اینی نمبر آف ریزن. تو یہ تب کتمان علم ہے, تب انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی وعید میں انسان آ جاتا ہے. اس کے بعد خاص طور پہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سچ گوئی کے بارے میں, سچ بولنے کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم کی ایک ڈھال, جنت طالب العلم کی بات کرتے ہیں کہ ایک بندے کی ڈھال کیا ہے, ایک طالب علم کی ڈھال کیا ہے. ڈھال کس چیز سے, شرمندگی سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ لا ادری, ایک جو لا ادری کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ڈو ناٹ نو, یہ ایک طالب علم کی ڈھال ہے. کیا مطلب ڈھال ہے؟ ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ ایک طالب علم جب یہ سیکھ لیتا ہے کہنا کہ مجھے نہیں پتا, and he has enough courage to actually admit that he doesn't know, تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت سی شرمندگی سے بچا لیتا ہے. کیونکہ اکثر اوقات جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے you don't know, آپ کو نہیں پتا, تو عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں, مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ بات کو پھیرنے کے لیے, یا پھر اپنی بات ہوتی ہے لیکن اس کو اہمیت دینے کے لیے کہتے ہیں یقالو, کہا جاتا ہے, اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے, یا کہا جاتا ہے اظن, میرا گمان ہے, I think, I assume, کہ اس کا جواب یہ ہے. تو لوگ یہ کیوں کرتے ہیں, طالب علم کیوں کرتے ہیں, تاکہ شرمندگی نہ ہو. لیکن اس سے زیادہ شرمندگی کب ہوتی ہے, جب وہ آنسر غلط ہو جاتا ہے, وہ مس گائیڈنس ہوتی ہے بغیر علم کے. قرآن مجید میں ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں, آپ اس کے بارے میں کیوں پیچھے پڑتے, کیوں اس کے اندر اپنے آپ کو غوطہ زن ہوتے, کیوں اس کے پیچھے پڑے جاتے ہو, کیوں اس کے اندر انگیج کرتے ہو اپنے آپ کو, کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی فیکلٹیز ہیں جن کے ذریعے ہم نالج کو ایکوائر کرتے ہیں یا رسپونڈ کرتے ہیں, ہماری سماعت, ہماری بصارت, سب کا سب, ہمارے دل, ہر ایک سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. the words that we utter, قیامت کے دن ایک ایک ورڈ کو جو ہے وہ ہمارے بارے میں سوال. so when you don't know, کہ لا ادری, that's the best answer that you can. اور لا ادری نصف العلم, ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے, علماء کہتے ہیں یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا, یہ علم کا آدھا ہے. کیا مطلب ہے, you have identified the problem, آپ کو پتہ چل گیا مجھے نہیں پتا, now is the time to gain the knowledge. تو لا ادری نصف العلم, یہ علم کا آدھا. جو بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے اس کو کیا نہیں پتا, کیونکہ شروع میں جب آپ علم کو حاصل کرنے لگتے ہیں تو آپ اتنے نائیو ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو نہیں پتا, جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے. تو اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ خاص طور پہ, پھر اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ وقت کی حفاظت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کے اپنا وقت بچائیں. خاص طور پہ ینگ ایج کے اندر انسان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے, بعد میں شادی ہو جاتی ہے, انسان مصروف زیادہ ہو جاتا ہے. سو یو کین ناٹ فوکس, یو کین ناٹ گین نالج, سو یو ہیو ٹو بینیفٹ ان دا ٹائم. آج کل جو کم عمری کے اندر اور شادی سے پہلے, بچوں سے پہلے انسان کو چاہیے کہ میکسیمم بینیفٹ کرے, اپنے آپ کو انگیج کرے, اور اس کے بعد لیتھارجک نہ ہو, اور خاص طور پہ کل پہ کام نہ ڈالے. تصویف جو ہے وہ کہتے ہیں احذر, یعنی بچو التصویف سے. تصویف جو ہے اس سے بچ جاؤ. تصویف کا مطلب ہے کہ کل پہ ڈالنا کہ میں کل کر لوں گا, چلو یار بعد میں کر لوں گا, ابھی ٹائم نہیں ہے, کسی اور 2-3 سال بعد جا کر. نہیں,
کاموں کو لٹکاؤ نہ, کام کو فوراً کرو اور اپنے آپ کو نالج کے اندر لگاؤ اور اس سے فلی بینیفٹ اپنے آپ کو کرو, کیونکہ کل کا ٹائم کس کو پتہ کہ کل آنی ہے کہ نہیں آنی. اسی طریقے سے اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اور اہم بات پہ وہ کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کچھ وقت نکالے, راحت کا اپنا ٹائم نکالے. دیر شوڈ بی سم ٹائم فار ہم, جہاں پہ وہ کچھ ٹائم اپنے لیے رکھے, جہاں پہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا, جسے کہتے ہیں نا, ہی شوڈ گیو سم ٹائم ٹو ہمسیلف, کوئی پیسفل مائنڈ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو راحت دے سکے. اتنا زیادہ نالج کے اندر 24/7 انگیج رہنا کہ انسان جو ہے تھک جائے, یا انسان ڈی موٹیویٹ ہو جائے, یا انسان تنگ آ جائے, یا پھر انسان جو ہے نا بور ہو جائے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس دے, اپنے آپ کو ٹائم دے. اور اس حوالے سے خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اجم هذه القلوب, اپنے یہ جو دل ہیں ان کو تھوڑا سا راحت دو, ان کو یار تھوڑی راحت پہنچاؤ. وابتغوا لها طرائف الحکمہ, اور کچھ لطیفیں یا حکمت کی باتیں ہیں ان کے اندر انگیج کرو. یعنی کہنے کا مطلب ہے بعض اوقات فری ٹائم اپنے لیے رکھو, اور جو انٹرسٹنگ یا لطائف یا حکمت کی باتیں ہیں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی انفارمیٹیو چیزیں, آج کل کے دور میں ڈاکیومنٹریز ہو سکتی ہیں, جو بندہ جو پروڈکٹیو ہیں ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے, ان کے اندر اپنے آپ کو انگیج کرو. کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جسموں میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے, جسم تھک جاتے ہیں, اسی طریقے سے دلوں میں بھی اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. تو ان ادر ورڈز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ ایمفسائز کیا کرتے تھے کہ اپنے لیے ٹائم نکالو اور اپنے آپ کو انگیج کرو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر بھی, آؤٹ سائڈ دا نالج ایز ویل, ناٹ جسٹ نالج, کیونکہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق, انسان کی اپنی جان کا بھی حق ہوتا ہے, رائٹ. سو یو کی ناٹ ایکچولی انگیج یور سیلف ان ٹو مچ کہ آپ جو ہے نا پھر اس کے بعد آپ کو بینیفٹ ہونے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے. تو اس حوالے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اہم ہے, اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ایون ہمارے کلاسیکل اسکالرس کے اندر جو چھٹی کا کانسیپٹ ہے, ہفتے کی جو چھٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, مختلف دنوں میں, ہمارے ہاں تو جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن سنڈیز کی جو چھٹی ہوتی ہے, واٹ از دا پرپز بہائنڈ, پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, فار دا ویری سیم ریزن, سو دیٹ یو گیٹ ٹائم فار یور سیلف, تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کریں, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں پورے ہفتے کی اس میں تھوڑا ٹائم اپنے لیے بھی نکالیں. تو ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. اور ان میں خاص طور پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ جو نوافل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم پہ نوافل منع کی ہیں, ان کی بہت سی حکمتیں, اور یہ کہتے ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان 24/7 اپنے آپ کو نوافل میں انگیج نہ رکھیں, کچھ ٹائم تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دے, تھوڑا ریلیکس بھی ہو, تھوڑا سا اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھی اپنے آپ کو انوالو کرے. سو دس از سم تھنگ, یہ کوئی ایسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. اچھا, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز جو خاص طور پہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا ٹائم ضائع کریں. یہ بہت بڑی, لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ٹائم ضائع کیا جائے, ایسی ایکٹیویٹیز کریں, ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں, یا پھر موویز دیکھ لیں جس کا مطلب کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا, جو بندے کو مزید تھکاتی ہیں انفیکٹ, ٹھیک ہے نا. بجائے کہ پروڈکٹیو چیز دیکھیں, کوئی ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں, کوئی بک پڑھ لیں, بعض لوگوں کو بک سے سکون ملتا ہے, راحت ملتا ہے, کوئی واک کر لیں, کوئی اسپورٹس کے اندر جس میں آپ کو فزیکل بینیفٹ ہو وہ کر لیں, جم چلے جائیں, فٹ بال کھیل لیں, مطلب دیز آر تھنگس دیٹ ایکچولی میک یو ہیلدی. تو پروڈکٹیو چیزوں کے اندر انگیج رکھیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہیں. تو ٹائم ضائع کرنا ہمارا دین پسند نہیں کرتا, اور وہ کسی جگہ بھی پسندیدہ عمل نہیں. پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر اس میں راحت کو فائنڈ کریں, پیس کو فائنڈ کریں. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, میں جلدی کر لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک الفاظ کی تصحیح اور ضبط کی پڑھائی, خاص طور پہ الفاظ, یعنی مصنف رحمہ اللہ اس بات پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آف نالج, خاص طور پہ دینی سائنسز کے اسٹوڈنٹس آف نالج, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عربک لینگویج جب ایکوائر, کیونکہ ہمارے سائنسز عربک لینگویج میں, سو استاذ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, استاذ کے سامنے کتابیں پڑھیں, لمبی کتابیں پڑھیں, اور عربک لینگویج کی اپنے ورڈز کی پروننسیشن کو ٹھیک کریں. کیونکہ عربک لینگویج کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت سی, اگر زبر زیر پیش نہیں ہوتے, اعراب نہیں ہوتے, تو پرانے زمانے میں تو نقطے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, تو لیکن اگر آپ عربک بکس دیکھیں ٹپیکل, تو وہاں پہ زبر زیر پیش نہیں لگی ہوتی. تو بعض اوقات پروننسیشن کے اندر آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کانٹیکسٹ کس چیز کا ہے اور کیا بات کی جا رہی ہے. ود دا ورڈس آپ ورڈ کو چینج کر لیں گے اور اس کا میننگ بدل جاتا ہے. تو یو نیڈ ٹو ایکچولی پریکٹس دیٹ یو پروناؤنس دا ورڈس کریکٹلی اینڈ یو ریڈ دا رائٹ ورڈس, اینڈ دیٹ کین اونلی بی ڈن اف یو آر ڈوئنگ اٹ ان فرنٹ آف دا ٹیچر. ٹیچر کو سامنے بٹھائیں اور ان کے سامنے پڑھ کے پوری کتاب پڑھیں. سو عادت پڑھیں, جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی پوری کتابیں پڑھنے کی, تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی غلطیاں کم ہو جائیں گی ریڈنگ کی. تو ہماری ایون مجھ سے بھی کئی دفعہ ریڈنگ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور بہت سے لوگوں سے ریڈنگ کی غلطیاں ڈسپائٹ سو مچ پریکٹس, کیونکہ ہر بندہ انسان ہے. اور ہمارے کلاسیکل اسکالرز بڑے جو عربی کے ماہر تھے, جو عرب تھے,
وہ یہ کام کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کو 10 مجلسوں کے اندر کسی عالم دین کے سامنے پڑھی. صحیح بخاری کو 10 گیدرنگز کے اندر, ان کی ایک گیدرنگ جو ہے وہ 10-10 گھنٹے کی ہوا کرتی تھی, ان کے سامنے باقاعدہ انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ ایک دفعہ ان کے سامنے پڑھی کتاب کہ بتائیں کہ اس میں صحیح پڑھ رہا ہوں, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, ورڈز میں یہ ورڈز جو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. عربک لینگویج کے اندر خاص طور پہ یہ امپورٹنس ہے کیونکہ عربک لینگویج کے اندر بہت ویریشنز آ جاتی ہیں ڈیو ٹو نمبر آف ریزنس, اور یہ عرب ایون ان کو بھی یہ ضروری ہے, ان کے لیے بھی یہ بات ہے, اور ہمارے کلاسیکل اسکالرز یہ کام کیا کرتے تھے. تو ہم جو خاص طور پہ جو نون عربز ہیں, جو نیٹو اسپیکرز نہیں ہیں, اور ایون تو اگر ان کو عربک جتنی مرضی اچھی آتی ہو, اگر وہ اس بات میں نہیں کریں گے تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ان کے الفاظ غلط نکلتے ہیں, اور بڑے بڑے ایون علماء سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. سو اگین وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے, ہمیں اپنے آپ کی پریکٹس کرنی ہے دیٹ وی ایکچولی پروناؤنس دا ورڈس کریکٹلی. ہمارے کئی دعات ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں, غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے ورڈ صحیح پروناؤنس نہیں کر رہے ہوتے, عربک کی احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, غلط پروناؤنسیشن زبر زیر پیچھے آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, اس کا میننگ بالکل ڈفرینٹ بن رہا ہوتا ہے. سو دس از رانگ. ایون عربز کو چاہیے کہ وہ اپنی پروننسیشن کو افرم کریں, کریکٹ کریں, کنفرم کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے میک شور کریں کہ وہ صحیح کریکٹ پروننسیشن کر رہے ہیں, اس کا میننگ ٹھیک ہے, اس کو پھر اس کے بعد پروناؤنس کریں یا اس کی اپنی تصحیح کر لیں. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطول کتابوں کو کھنگالنا, کہ جو لمبی لمبی کتابیں ہیں اس میں اپنے آپ کو انگیج کریں, ریڈنگ کی اہمیت کریں, اور جو ہماری ڈیٹیلڈ بکس ہیں ان پہ خاص طور پہ ٹائم لگائیں, بجائے یہ کہ آپ مختصرات. ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں, سب سے پہلے اپنی فاؤنڈیشنز کو اسٹیبلش کریں, پرائمرز چھوٹی چھوٹی کتابوں سے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر بڑی بڑی کتابوں میں جائیں, کیونکہ جب آپ بڑی کتابوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پھر فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حسن سوال, اچھے سوال کی بات کرتے ہیں, اور اچھے سوال کے اندر خاص طور پہ مصنف رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا سوال کرنا یہ آپ کو علم کا بہت بڑا سورس ہے, لیکن سوال اچھا کرنا ہے تو ادب کے ساتھ کرنا ہے. اپنے ٹیچر کے سامنے ایسا سوال نہیں کرنا کہ مناظرہ کرنا یا ان کو اریٹیٹ کرنا. اور اس حوالے سے خاص طور پہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اچھا سوال کرنا, اس کے بعد جب آپ نے سوال کر رہی ہے اپنے استاد سے تو اس کے بعد غور سے سنیں, اور غور سے سننے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ استاد جواب دے رہے ہیں آپ کی اٹینشن کہیں اور گئی ہوئی ہے, نہیں, غور سے سنیں. اور تیسری چیز ہے جو آپ کو سوال کی جواب ملا ہے اس سوال کے جواب کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں, محنت بھی کریں, اور اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں, اور اس پہ غور و فکر کریں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد جواب دیتا ہے تو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ, تو اس پہ مصنف رحمہ اللہ خاص طور پہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ بہت رسپیکٹفلی استاد سے کہیں کہ وہ آپ کو اپنا آنسر ریپیٹ کرے اور آپ کو سمجھائے. اور اس میں شرم کھانے کی بات نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ بات کر لیں. تو لیکن اس میں ادب کو خاص طور پہ ملحوظ خاطر رکھے. یہ نہ ہو کہ آپ لڑائی جھگڑا یا پھر مناظرے کے لیے یا استاذ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, جیسے کہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم سوال کرو کسی عالم سے تو سوال کرو سیکھنے کے لیے, اس سے مقابلہ کرنے کے, اس کا امتحان لینے کے لیے سوال نہ کرو. مفتاح دار السعادہ کے اندر یہ بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے مصنف ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ علم کے 6 مراتب ہیں, 6 درجات ہیں, اسٹیپس ہیں. پہلا ہے حسن السوال, اسٹارٹ ہوتا ہے اچھے سوال سے. اچھا سوال ریلیونٹ اینڈ اٹ شوڈ کور, اٹ شوڈ ایکچولی دا کوسچن شوڈ بی گڈ انف کہ اس سے آپ کو جو ریکوائرڈ جو نالج ہے وہ حاصل ہو سکے, رائٹ. تو حسن السوال, اچھا سوال, حسن الانصات والاستماع, پھر اس کے بعد غور سے, خاموشی اور غور سے سننا, بینگ اے گڈ لسنر, دیٹس دا سیکنڈ تھنگ. تھرڈ تھنگ ہے حسن الفہم, اچھا انڈرسٹینڈنگ, کریکٹ انڈرسٹینڈنگ. فورتھ حفظ, اس کو پریزرو کرنا, یاد رکھنا. پانچواں اس کو تعلیم دینا, لوگوں تک سکھانا, یہ بھی علم کے مراتب میں سے ہے. اور آخر میں یہ ہے جو سب سے زیادہ جو اصل نچوڑ ہے ان سب باتوں کا, علم کا نچوڑ کیا ہے, جو اصل ثمرہ اور بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا. سو یہ 6 چیزیں ہیں جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے. سب سے پہلے اچھا سوال, پھر گڈ لسنر, بینگ اے گڈ لسنر, تھرڈ ہے کریکٹ انڈرسٹینڈنگ, اور اس کے بعد اس کو یاد کرنا, پریزرو کرنا, اس کو سکھانا, اور چھٹی چیز کیا ہے, اس پر عمل کرنا. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ مناظرے کی پر بات کرتے ہیں کہ مناظرہ بھی کریں. آرگیومنٹیشن اچھی چیز ہے, لیکن آرگیومنٹ ایسا ہو جو جھگڑے اور تکرار کے بغیر ہو. ہم اس پر پہلے بارے میں بات کر چکے ہیں, جدال اور میرا کے بارے میں آلریڈی ڈسکشن کر چکے ہیں ہمارے بارے میں, تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بات نہیں. بس بات یہ ہے کہ مناظرے سے, آپس میں ڈسکشن کرنے سے, مذاکرہ کرنے سے, ایکسچینج آف انفارمیشن ڈسکشن سے بینیفٹ ہوتا ہے, پرووائڈیڈ اف کہ مقصد آپ کا اگلے کو جھگڑا کرنا نہ ہو, تکرار نہ ہو. جہاں پہ جھگڑا شروع ہو جائے, تکرار شروع ہو جائے, گیو اپ, ڈونٹ انگیج ان دیٹ ڈائلاگ.
اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ علمی مذاکرے کی بات کرتے ہیں، وہ اسی سے ایسوسیٹڈ ہے، ایکسچینج آف نالج، ایکسچینج آف انفارمیشن، اور کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے عربوں کا یہاں بڑا مشہور مقولہ ہے احیاء العلم مذاکرتہ، کہ ایک علم کا احیاء جو ہے، ریوائول، وہ مذاکرے سے ہوتا ہے، ایکسچینج آف انفارمیشن، نالج، لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، اسٹوڈنٹس آف نالج کے ساتھ بیٹھیں، ایسی گیدرنگس کے اندر شریک ہوں جہاں پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، لیکن ود دا گڈ انٹینشن اینڈ دا پرپس آف ود دا انٹینشن آف لرننگ. اور اس کے بعد ایک مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اہم بات اور سیکنڈ لاسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اور سنت اور اس کے علوم کے مابین زندگی بسر کریں. انگیج یور سیلف ان دا سائنسز دیٹ ریلیٹ ود دا قرآن اینڈ دا سنہ. پہلی چیز یہ ہے کہ صرف قرآن پر فوکس نہ کریں، حدیث کو نظر انداز کر لیں. اسی طریقے سے صرف حدیث کو فوکس کرنا اور قرآن مجید کو نظر انداز کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے، بیکاز دیز بوتھ آر لائک دا ونگز آف اے برڈ. تو قرآن مجید بغیر حدیث کے سمجھ نہیں سکتے، اور اس طریقے سے حدیث کو آپ قرآن مجید کے بغیر انڈرسٹینڈ، کنسپچلائز نہیں، انٹرنلائز نہیں کر سکتے. دیز ٹو تھنگز آر ٹوگیدر، دے آر پارٹ آف اے پیکج، یو ہیو ٹو ٹیک دم بوتھ ٹوگیدر. تو اسی لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس میں انگیج کریں، قرآن اور سنت کے ساتھ وابستہ رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے متعلقہ علوم کے اندر اپنے آپ کو انگیج رکھیں. ان سے متعلقہ علوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائنسز جو ان سے متعلقہ ہیں، بجائے یہ کہ آپ ایسی سائنسز کے اندر انگیج ہو جو منطق اور فلسفی، علم الکلام یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو دیز آر دا جسٹ ویسٹ آف ٹائم. آپ کو ایک ذہنی مزہ تو آ جاتا ہے، ایک آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ذہنی چسکا مل جاتا ہے، لیکن یو کین ناٹ ایکچولی بینیفٹ فرام دیٹ. تو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ، دینی اسٹوڈنٹس آف نالج کی بات کر رہے ہیں، کہ انگیج یور سیلف ان دا سائنسز دیٹ ریلیٹ ود دا قرآن اینڈ دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری چیز خاص طور پہ جو بڑی اہم ہے وہ ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر فن جو ہے، ہر سائنس جو ہے، اس کے اسباب، اس کے جو اسباب ہیں، جو ان کے ذریعے، جن کے ذریعے آپ اس فن کو، اس سے ریلیٹڈ جو سائنسز ہیں، ان کو جو ہے خاص طور پہ ان کو پہلے حاصل کریں، بعد میں کسی اور سائنس کی طرف جائیں. یعنی ان ادر ورڈز، اگر آپ کو کسی نالج کو ایکوائر کرنے کے لیے جو سٹیپس ہیں، پہلے ان پورے سٹیپس کو ایکوائر کریں. یہ نہ ہو کہ ابھی آپ تھوڑا سا ایک سٹیپ ادھر ڈسکشن کی تو دوسرے سائنس میں چلے گئے. اس حوالے سے ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں خاص طور پہ. اور یہاں پہ ایک چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نصاب ہے ہمارا، جو کریکولم ہے، اس کا سب سے پہلا بینیفٹ کیا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ نے ایک کتاب کسی استاد سے پڑھ لی، ایک شیخ سے پڑھ لی، فلاں کتاب کسی اور شیخ سے پڑھ لی، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک کریکولم سے گزریں، ایک انسٹیٹیوشن سے گزریں. اس انسٹیٹیوشن اور اس کریکولم کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک سائنس، ایک کتاب پڑھا کے کسی دوسری سائنس کی دوسری کتاب نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ پہلے آپ کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس سے متعلق جو فنون ہوتے ہیں، جو دیگر سائنسز ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ حدیث کی بات کر رہے ہیں تو حدیث کے ساتھ اصول حدیث ہے، اور علم روایت اور علم درایت ہے. اسی طریقے سے فقہ ہے، اس کے ساتھ اصول فقہ ہے، قواعد فقہی ہیں. اصول تفسیر ہے، تفسیر کے ساتھ اصول تفسیر ہے، اصول تفسیر کے ساتھ قواعد تفسیری ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ یعنی یہ اس کو ایک قسم کی بلڈنگ بلاکس ہیں، یہ نا آپ کے نالج کے بلڈنگ بلاکس. تو یو ہیو ٹو پٹ دوز برکس رائٹ ویئر دے بلانگ. تو اس کے لیے آپ کو ایک کریکولم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کریکولم آپ کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہے، بجائے یہ کہ آپ ایکچولی یہ کریں کہ ایک چیز یہاں سے پکڑی، پھر دوسری چیز وہاں سے پکڑی، پھر تیسری چیز وہاں سے پکڑی. تو آبویسلی جب آپ کے پاس، جب آپ کسی کریکولم سے نہیں گزریں گے تو ایسے ہی ہوگا. جو اپرچونٹی ملی، مثلا فلاں عالم فلاں سائنس پڑھا رہا ہے، آپ نے پہلے وہ پڑھ لی، پھر کوئی اور سائنس کا کوئی اور عالم ایک چیز، ایک بٹ پڑھا رہا ہے، آپ نے وہ پڑھ لی. سو یو آر جسٹ اسکیٹرڈ دیئر، یو آر ناٹ ایکچولی فوکسڈ آن دیٹ سائنس. سو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک فن کے اندر مہارت حاصل نہیں کرتے. اور اس حوالے سے ہمارا دین جو ہے خاص طور پہ ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. ومن یکفر بہ، جو کفر کرتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. تو اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں. ان ادر ورڈز، everything they do first of all اس کو پہلے کمال تک پہنچتے ہیں، اس کو اچھی طرح ازبر کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، پھر کسی اور دوسرے سائنس پہ جاتے ہیں. تو اس پر ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں. تو یہاں پہ ہماری جو چیپٹر نمبر 5 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب مینرز کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایڈہیئر کرنے کی اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، علمی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.